ایک زمانے کی بات ہے جب دور ایسا تھا کہ دریا موتیوں سے بہتے تھے، پہاڑ چاندی کے ہوتے تھے اور ہر ہوا کا جھونکا کوئی پیغام لے کر آتا تھا۔ اسی دنیا کے ایک گوشے میں ایک ایسی بستی آباد تھی جو نہ مکمل دنیا میں تھی نہ مکمل خوابوں میں۔ یہ بستی کسی بادشاہ کی ملکیت نہ تھی، بلکہ اس کی حفاظت ایک ایسی مخلوق کرتی تھی جسے دنیا میں صادق کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا وجود جس کی رگوں میں خون نہیں، سچائی دوڑتی تھی۔ اس کی آنکھیں آئینے جیسی تھی جو جھوٹ کو لمحوں میں پہچان لیتی تھی۔ وہ کسی انسان، جن یا پری کا نہیں بلکہ خود وقت کا بیٹا تھا۔ اس بستی کی بقائے قدیم معاہدے پر منحصر تھی کہ جب تک بستی میں سچ بولا جائے گا تب تک یہ ہر آفت سے محفوظ رہے گی۔ لوگوں نے اس قانون کو سینے سے لگایا، نسل در نسل یہ روایت چلی، حتیٰ کہ بچے بھی جھوٹ بولنا ایک لعنت سمجھتے۔ جب کسی کا دل جھوٹ بولنے کو چاہتا تو اس کے لب خود بخود سل جاتے۔ ایک دن ایک آزمائش، ایک فتنہ نمودار ہوا۔ فضا میں عجیب تبدیلی رونما ہوئی، ہوا رک گئی، پانی نے بہنا چھوڑ دیا، پرندے خاموش ہو گئے، اور پھر افق سے ایک سایہ ابھرا۔ وہ سایہ کسی کا نہیں بلکہ بہروپ کا تھا، ایک دیو مالائی وجود جو جھوٹ کی جادو سے زندہ تھا اور جس کا واحد مقصد سچائی کو زنگ آلود کرنا تھا۔ اس کا جسم دھوئیں سے بنا ہوا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی تھیں، اور وہ جہاں جاتا وہ جگہ سچائی کھو بیٹھتی۔ بہروپ نے بستی میں قدم رکھنا چاہا، مگر بستی کی سرحد پر ہی رک گیا، کیونکہ سچائی کی روشنی اس کے وجود کو جلا سکتی تھی۔ اسے بستی کے اندر جانے کے لیے کسی ایسے دل کی ضرورت تھی جس میں شک کا بیج ہو، جھوٹ کی پرچھائیاں ہو، اور وہ موقع اسے مل گیا۔ بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا دل سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر کبھی سچ سے نقصان ہو جائے تو کیا جھوٹ سہارا نہیں بن سکتا؟ یہ سوال اس کے دل میں بہروپ کی راہ کھول رہا تھا۔ ایک رات جب چاند نیلا ہو گیا، بہروپ اس نوجوان کے خواب میں آیا۔ اس نے وعدے کیے، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم چاہتے ہو، طاقت، عزت، اختیار، صرف ایک معمولی سا کام کرنا ہوگا، ایک بار، بس ایک بار جھوٹ بول دینا۔ نوجوان کی آنکھ کھلی، دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ کسی کو نقصان کیا ہی دے گا۔ وہ بازار گیا اور پہلی بار ایک سودا غلط تول کر بیچ دیا۔ جیسے ہی اس نے جھوٹ بولا، بستی کی فضا میں ایک چیخ گونجی، آسمان سرخ ہو گیا، دریا سیاہ ہو گئے، اور صادق، جو سب سچائیوں کا محافظ تھا، زمین پر گر پڑا۔ اس کے آئینے جیسی آنکھوں میں دراڑ پڑ گئی۔ بہروپ کہہ کہا مارتا ہوا بستی میں داخل ہوا، اور جہاں بھی گیا لوگوں کے دل بھاری ہونے لگے، زبانیں زنگآلود ہو گئی اور آنکھیں سچ دیکھنے سے محروم ہو گئی۔ در و دیوار جھوٹ کی سیاہی سے ڈھک گئے۔ بستی کے لوگ بدلنے لگے، ہر شخص اپنے فائدے کی بات کرنے لگا، سچائی کو بچپنا کہا جانے لگا اور جھوٹ کو دانائی۔ بستی اب وہ نہ رہی، لیکن نوجوان وہ خوش نہیں تھا۔ جتنا جھوٹ بولتا اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا جاتا۔ بہروپ اس کا سایہ بن گیا اور وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ نوجوان بستی سے گزر رہا تھا تو صادق کے گھر سے ایک نور پھوٹا۔ وہ روشنی آسمان تک گئی اور بستی کے ہر دروگو دل کو جھنجھوڑنے لگی۔ صادق کی روح بولی، سچ ایک وعدہ ہے جو کائنات کے ساتھ کیا گیا تھا، اور جھوٹ ایک قرض ہے جو ہر روز بڑھتا جاتا ہے۔ جس دن انسان یہ قرض چکانے کا عہد کرے گا وہ دن نجات کا ہوگا۔ نوجوان نے وہ آواز سنی اور پہلی بار روتے ہوئے سب کے سامنے اپنے جھوٹ کا اقرار کیا۔ وہ بولا، میں نے بہروپ سے ہاتھ ملایا اور سچائی کو داغدار کیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور جیسے ہی اس نے سچ بولا، بہروپ چیخ مار کر بھسم ہو گیا۔ صادق کے گھر سے روشنی نکلی جو بستی کے ہر کونے کو چمکانے لگی۔ دریا پھر سے موتی بہانے لگے اور پہاڑ چاندی سے چمکنے لگے۔ نوجوان نے باقی زندگی بستی کے بچوں کو سچ کی تعلیم دیتے گزاری، مگر ایک شرط کے ساتھ، کبھی مت سوچنا کہ جھوٹ چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ دروازہ ہے فتنوں کا، بہروپ کا اور تباہی کا۔ صادق کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کون سچ بولتا ہے اور کون بہروپ کے بیج بو رہا ہے۔ سچائی صرف ایک خوبی نہیں، ایک طاقت ہے، ایک تلوار ہے جو اندھیرے کا سینہ چیر سکتی ہے، اور جھوٹ وہ ایک بہروپ ہے، خوبصورت لیکن قاتل۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ جھوٹ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو اسے چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور سچ
ایک دفعہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں میں آپ کو سناتی رہوں۔